Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Bait Bapak Jailani beserta istri sekeluarga, dan yang kita hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat, Bapak Ketua RT walaupun beliau tidak bisa hadir karena ada tugas, dan juga bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Iman, bapak-bapak warga RT 04 RW 12 yang hadir, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan nikmat dan inayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, dapat bermuwajahah, dapat bermusofahah, yaitu dalam acara tasyakuran walimatun nikah Ananda Dapa Husni Mubarok dengan Ananda Marsanda Mutiara Az-Zahra binti Siswa Setiawan, yang alhamdulillah tentunya dengan kumpulnya kita di tempat ini dalam acara tasyakuran ini mudah-mudahan mendatangkan rahmat, maghfirah serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Mewakili Sohibul Bait Bapak Jailani beserta istri sekeluarga menghaturkan banyak terima kasih atas kesediaannya, atas keikhlasannya berkenan hadir memenuhi undangan beliau sekeluarga. Mudah-mudahan niat langkah serta ayunan tangan juga kehadirannya Bapak sekalian senantiasa dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan imbalan balasan kebaikan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya mohon dibukakan pintu maaf barangkali penyambutannya atau penghormatannya, tempatnya, konsumsi dan lain sebagainya kurang berkenan. Bukan tidak ingin menghormat tamu undangan semua, akan tetapi itulah kemampuan kami. Sekali lagi atas segala kekurangan ataupun kelebihannya mohon dibukakan pintu maaf. Kira-kira maafin gak nih? Ya alhamdulillah, kalau gak maafin kan kebangetan ya. Maksud dan tujuan Sohibul Bait sekeluarga mengundang kita sekalian ke tempat ini, yaitu beliau tasyakur bin nikmah, syukuran kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bapak Jailani beserta istri keluarga. Terutama beliau alhamdulillah sudah menikahkan putranya, yaitu Ananda Dapa Husni Mubarok dengan putri pilihannya Ananda Marsanda Mutiara Az-Zahra atau panggilannya Ara binti Siswa Setiawan. Alhamdulillah pelaksanaan akad nikahnya yaitu hari Senin kemarin. Oleh karena itu mohon doa dari hadirin Bapak-Bapak semuanya. Pertama, mudah-mudahan acara tasyakuran Bapak Jailani beserta Ibu Halimah keluarga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau sekeluarga ditambah tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat lahir maupun nikmat batinnya. Mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan panjang umur, sehat walafiat, mudah dan murah dalam mencari rezekinya, dan mudah-mudahan dijauhkan bala bencananya, urusan dunia maupun urusan akhiratnya, dan mudah-mudahan segala hajat keinginannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Dan juga mohon doanya mudah-mudahan pasangan pengantin dapat dengan arah, mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah rumah tangganya yang sakinah, rumah tangga yang tentram, aman, damai, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Allahumma amin. Mudah-mudahan selalu dihiasi dengan rasa mawaddah warohmah, rasa cinta dan kasih sayang sampai akhir hayat. Allahumma amin. Mudah-mudahan panjang umurnya, panjang jodohnya, mudah-mudahan dikaruniai keturunan yang soleh dan solihah, mudah-mudahan dikaruniai rezeki yang melimpah ruah, mudah-mudahan bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga mohon doanya dari jamaah sekalian pada kesempatan yang mulia ini, terutama untuk para arwah-arwah leluhur atau karuhun daripada Bapak Jailani dan Ibu Halimah. Mudah-mudahan mereka-mereka semua yang sudah menjadi ahli kubur dengan barokah kumpulnya kita di tempat ini, dengan barokah acara tasyakuran ini, mereka di alam barzahnya, di alam kuburnya ditambah rahmat, maghfirah serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan alam kuburnya termasuk raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedikit sebelum kita membacakan suratul Yasin, tahlil dan doa mengenai masalah nikah. Berbagai ayat Al-Quran kita sering mendengar kalau surat Al-Baqarah berbicara tentang nikah itu, ayat yang berbunyi wa qala ya adamuskun anta wa zawjukal jannata. Wa qala, Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Uskun itu artinya yaitu suruh diem tinggal di sorga dengan keadaan rasa nyaman, ayem, tentrem. Wah, Nabi Adam disuruh tinggal di sorga serta istrinya Siti Hawa, ya bener enak. Tapi iblis gak seneng, kemudian digoda, dibujuk, dirayu, akhirnya melakukan pelanggaran, memakan buah huldi, diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Kesalahannya satu kali Nabi Adam padahal sudah di surga, gara-gara dosa satu keluar dari surga. Kita orang dunia dosanya banyak ingin ke surga, yang dosa sekali keluarin, yang dosanya banyak ingin masuk surga. Gimana ceritanya nih? Lalu apa jaminannya? Jaminannya ampunan Allah. Carilah ampunan Allah, carilah ridho Allah supaya bisa masuk ke surga walaupun dosa banyak. Di antara hal-hal yang banyak mendapatkan ampunan Allah itu dengan jalan berumah tangga, dengan jalan menikah. Setelah menikah punya istri kalau laki-laki, kalau istri punya suami. Istri punya kewajiban taat kepada suami. Inna zurta ilaiha sarrotka, dipandang sama suami. Seorang perempuan itu suami merasa enak, nikmat memandang istrinya. Sehingga di dalam fikih seorang istri itu dianjurkan selalu pandai berdandan supaya suami ketika memandangnya enak, betah. Kalau zaman sekarang kan beda. Kalau mau keluar rumah dandan, kalau di dalam rumah nggak berdandan. Jadi suami itu cepet bosan lihatnya. Nah, jangan sampai begitu. Istri yang solihah, inna zurta ilaiha sarrotka wa in amartaha atauatka, apabila suami nyuruh maka istri yang solehah wajib taat. Kalau kewajiban suami apa? Dalam hadis dijelaskan kewajiban suami mah atau amtaha iza tu'imta, pertama harus memberikan makan apabila kamu makan, kata Nabi kepada para sahabatnya, kamu makan maka istrimu juga harus makan. Jangan makan dewe di restoran lagi makannya, istrinya nunggu-nunggu, masak di rumahnya,
goreng jengkol, sambal terasi, enak nih kalau suami pulang kantor makan bareng. Gak taunya suami malah lagi enak-enak di restoran. Nah, ketika suami makan maka istrinya harus makan. Artinya wajib berikan nafkah lahir, sandang, pangan, papan. Memberikan makan itu dalam ukuran fikih per hari itu 1 mud per hari. 1 mud itu diperkirakan 3/4 liter per hari. Orang kalau sudah punya anak harus nambah lagi, entah berupa berasnya, belum berupa lauknya, kalau berupa mentahan uangnya diperkirakan sesuai kebutuhan itu. Kalau tidak, hari ini ngasih, besok gak ngasih, maka kalau tidak minta maaf jadi hutang. Jadinya nanti di akhirat ditagih, mau gak mau, karena itu adalah kewajiban. Berarti sebelum kita menikah harus punya kasab, harus usaha, harus kerja. Jangan sampai istri terlantar gak makan, dosa kita. Jadi hutang, kecuali sama istri bisa usaha. Udah kak, apapun kakak pendapatan seberapa, ataupun kakak kadang-kadang gak ada pendapatan, saya marido, saya ikhlas, jangan gak jadi hutang kak. Itu istri solihah. Di dunia sudah bebas-bebasin. Tapi kalau seandainya kak, pokoknya saya mah gak terima. Sampai kiamat saya tagih, saya tuntut kewajiban kakak memberikan nafkah kepada saya per hari sekian. Nah, sesuai aturan agama. Kalau gak dimaafin itu pasti dituntut di akhirat akan terjadi. Oleh karena itu cari istri yang sholihah supaya paham keadaan suami. Makan, pakaian. Kalau pakaian kewajibannya 3 bulan sekali wajib, walaupun sesuai kemampuan. Kecuali kalau istrinya udahlah nggak usah beli pakaian mulu, ini juga udah gak kepake, itu mah kerinduan istri, ya nggak apa-apa. Rumah tempat tinggal walaupun ngontrak itu kewajiban. Nah, itu diantaranya supaya menggapai uskun sakinah satu sama lain. Istri sama suami harus menunaikan kewajiban supaya satu sama lain menerima haknya masing-masing. Kemudian tuqabbih wala tadribil wajha, kalau jangan sampai mukul sama istri, suami jangan sampai mukul, apalagi memukul muka, karena muka mah kalau luka susah sembuhnya, seumur-umur ada bekasnya, dilarang sama agama. Walau tuqabbih, jangan menjelek-jelekan, jangan menjelek-jelekan sama istri, apakah menjelek-jelekan masakannya, menjelek-jelekan penampilannya. Jangan, justru kalau bisa nih dipuji, itu kewajiban suami, dipuji aja. Walaupun bajunya kelihatannya kurang pantas, bilang cakep banget, gitu aja nggak apa-apa, memang kewajiban. Walau tuqabbih, jangan menjelek-jelekan, karena istri itu mendahulukan perasaan. Artinya kalau disanjung, dibujuk dia senang, tapi kalau sudah dihina, diledek, diejek, ingatnya seumur umur, diungkit terus. Nah, itu diantaranya. Kemudian wala tahjuru illa fil mabit, kalau ada masalah jangan sampai keluar dari rumah. Nah, nyari penginapan, jangan sampai gitu. Cukup berpisah ketika tidur, satu longnya di kamar, yang satunya di luar, jangan jauh-jauh. Itu diantaranya. Jangan sampai ada masalah dikit kabur keluar. Wah, berapa hari nginep di rumah teman itu gak bagus, tidak sesuai aturan agama. Itu ya. Kemudian alhamdulillah ini Mas Dapa alhamdulillah sudah punya pasangan Ananda Ara atau Marsanda Mutiara Azahra. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan harmonis ya. Ini sudah ketentuan Allah, takdir Allah. Ada peribahasa jodoh, pati, bahagia, celaka, itu sudah takdir Allah. Ada kodo, ada kodar. Kalau kodo ketentuan Allah di azali yang kita belum tahu, seperti kematian sudah ditentukan sebetulnya, si A kapan, si B kapan, cuman kita nggak tahu, itu namanya kodo. Kan rukun iman itu harus iman kepada kodo dan kodar. Kalau kodar nih, kita nih duduk di sini, ini kodar, takdir, kenyataan yang sudah terjadi, yang sudah kita alami, namanya takdir atau kodar, ketentuan Allah. Nah, ketika terjadi takdir harus diterima dengan ikhlas. Apapun buruk ataupun baik harus kita terima. Contoh harus kita terima seperti kita nih, kemarin lebaran kurang macet. Lalu macet, ya terima aja, ikhlas. Belajarlah jadi orang ikhlas, bukan belajar jadi orang baik. Orang baik belum tentu ikhlas.
Belajarlah jadi orang ikhlas, itu yang bagus. Bukan belajar jadi orang baik, belum tentu yang baik ikhlas. Tapi kalau ikhlas, insya Allah baik. Nah, terima aja ketika macet, ya alhamdulillah ya Allah, ketentuanmu ini harus macet, tidak begitu. Kita kan orang enggak. Nah, kalau ada macet, jalan tempuhnya jauh, muka cemberut aja macet, kadang-kadang ngomel, tiba-tiba mulutnya bilang begitu, bilang lagian orang ini mau kemana ya, pada keluar rumah, kenapa nggak diam di rumah, dirinya sendiri keluar rumah. Gak sadar, itu tandanya gak nerima takdir. Kita harus belajar menerima. Nih Mas dapat jodoh Anandara, itu sudah takdir Allah. Apapun yang terjadi itu sudah takdir Allah. Kita itu hanya berusaha dan berdoa, tugas manusia. Banyaklah takdir-takdir Allah yang harus kita terima. Kita harus menerima ketentuan Allah, termasuk kita duduk pada ini adalah takdir Allah ya. Belajarlah menjadi orang yang selalu ikhlas. Insya Allah orang yang ikhlas akan selalu baik. Mudah-mudahan dengan takdir Allah, Mas Dapa dengan Mbak Ara jadi pasangan suami istri, mudah-mudahan kedepannya mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad sudah pernah bilang, man nakahalillah wa angkahalillah faqad istahaqqa wilayatallah. Barang siapa menikahkan karena Allah, menikahkan karena Allah, maka dia berhak mendapatkan perlindungan Allah. Yang penting niat ibadah pada Allah, bukan ingin memuasin hawa nafsu. Niat ibadah pada Allah, otomatis segalanya harus pakai aturan agama. Jangan lupa sholat, jangan lupa kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga, jangan lupa bersosial dengan baik dengan masyarakat lingkungan kita. Insya Allah keharmonisan yang namanya sakinah dalam rumah tangga akan bisa diraih. Mudah-mudahan khususnya pengantin baru, umumnya kita yang sudah layu-layu, dapat sakinah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semakin tua itu semakin mantap. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita bertawasul, dilanjutkan kita membacakan suratul Yasin dan kalimat-kalimat thayyibah juga doa. Mudah-mudahan rangkaian kalimat-kalimat thayyibah juga suratul Yasin akan kita baca, barokahnya dilimpahkan kepada pasangan pengantin baru, khususnya juga kepada Sohibul Bait, umumnya buat kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita awali dengan bacakan istighfar, dilanjutkan syahadat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz dzunub. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وعلى الملائكة المقربين والكروبيين والخلفاء الراشدين والصوفيات المحققين والقراء المخلصين والمفسرين والفقهاء والمحدثين وعلى كل ولي ولية من المشرق إلى المغرب برها وبرها، خصوصا إلى حضرة قطب الرباني والعارف الصمداني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أهل القبور آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وأستاذنا ولمن حق علينا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم Sobandi bin Sukri bin Minan wa ila ruh almarhum Abdul Manan bin Zaidun wa ila ruh almarhumah Julaiha binti Sobandi wa ila ruh almarhumah Qamariyah binti Sobandi wa ila ruh almarhumah Maryamah binti Sobandi wa ila ruh almarhum Rohani bin Pulan wa ila ruh almarhumah Ernawati binti Pulan annallaha ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما عنكم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء عنكم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسناكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إليه وإذا لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونضمن لو يشاء الله كما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحزنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أسلم الجنة اليوم في سهول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على العرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم على تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إننا لمسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأحمر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد من الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa la hajatan min talibi ilmi illa 'antaha wa la hamman illa farajta wa la 'asharan illa yassarta wa la talaban illa hasulta wa la maqsudan illa ballagta wa la maridan illa syafaita wa la mautan illa rahimta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wa barik fi ahlina wa barik fi auladina wa la tadurruna wa la tadurruhum wa wafiqna wa iyyahum bi ta'atika wajtina bi ma'asyatika warzuqna birrahum. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal ni'mah wa abwabal afiyati wa abwabal syihah wa abwabal salamati wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma awsili sawaba ma qaranahum min suratul yasin wa gharib hajal majlis hadiyatan minna wa wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah buqaddimu wa nudahi ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khawlatina wa ikhwanina wa akhwatina wa masyayikhina wa usajina wa liman haqqun alaina wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila arwah ahli kubur min jihati Bapak Jailani wa ila arwah ahli kubur min jihati Ibu Halimah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi madkhalahum wa wasi qabrahum wa askanahum bi bardisil jinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi suratul Yasin, tahlil dan doa sudah kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan rangkaian doa yang sudah kita panjatkan diijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua hujah sahibul bait keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.